تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا, اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا, پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے, جنت کو سجایا جاتا ہے, جنت کو سنوارا جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں, ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے, شراب سے بچے, جھوٹ سے بچے, کسی کو تہمت لگانے سے بچے اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے, رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا. یعنی 30 راتیں ہیں تو 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لغویات اور خرافات کو ترک کر دے, جو گناہوں کو چھوڑ دے, زنا کو, شراب کو, جھوٹ کو, بہتان تراشی کو چھوڑ دے, آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے. اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک, انسان تک, اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں. تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے, بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے. یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں, گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے. تاجروں کا سیزن آتا ہے تو تاجر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے, اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے. ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بھر اگر کوئی کسٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے. کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا, جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے. لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے, ٹیلروں کا سیزن آتا ہے, پھلوں کا سیزن آتا ہے, ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے, ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے, ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے, ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے. ارے یہ کیا کم ہے. میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں, میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں. اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں. اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں. یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں. صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں. اور کیسی تیاری کرتے, ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں. ہماری تیاری کیا ہے, سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے, سحری کے اندر یہ چاہیے, سحری میں وہ چاہیے, افطار میں یہ چاہیے, افطار میں وہ چاہیے. مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں, میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو, گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو, اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں. لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی, جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے. رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے. کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو, اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے. سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں. اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. اس لیے صحابہ
رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، بستر باندھ دیتے تھے، اور اپنا معمول کیا ہے، جو فجر میں سوئیں گے تو وہ عصر میں اٹھیں گے، رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ 60,000 ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں 5 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے، جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیے، دینی پروگرامات۔ مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل اور رسوا نہیں کر سکے گی۔ اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی، اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے، امت رسوا کیوں ہو رہی ہے۔ آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں، کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی، بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا۔ امت کی ایک بیٹی کی آبرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا۔ اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے۔ شرم کرو، شرم کرو۔ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے، وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے؟ اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا، تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا، اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا، احساس جرم بھی نہیں رہا۔ گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں، اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں، اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو گیا۔ آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ رمضان شریف میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہوٹلیں بند ہے تو غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے۔ جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے،
اب تو روزے بھی رسم بن گئے. جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے, وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے. جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا, جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا. ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے. روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں, یہ عادت ہے. نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے, یہ عادت ہے. نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے, عادت ہے. پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے, تیری زبان بھی روزے دار رہے, تیری آنکھ بھی روزے دار رہے, تیرا پیر بھی روزے دار رہے, تیرا کان بھی روزے دار رہے. کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے, ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے, زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے, پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے. جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. ہر عمل کی جزا جنت ہے, روزے کی جزا خدا کی ذات ہے. اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے, ایک تو افطار کے وقت, دوسرا لقائے رحمان کے وقت, خدا کی زیارت کے وقت. صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے. یہ روزے داروں کی شان ہے. آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا, جس میں غیبت, جس میں چگلی, جس میں فساد. روزے کو عادت مت بناؤ, روزے کو عبادت بناؤ. احساس مٹ گیا, عبادتوں کا احساس مٹ گیا, گناہوں کا احساس ختم ہو گیا. جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے, وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا. لیکن آج احساس نہیں ہے, اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا. آنسو بہاتے, ڈرتے. لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت. آئیے ایک بات نکل آئی, احساس گناہ. کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا, تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. احساس ختم ہے گناہ کا. اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں. احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ کہ میں نے کیا کیا. چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا, میں نے کیا کیا. ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے, آپ مجھ پہ حد لگا دیں, حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں. اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے, تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی. اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا. جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا. بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی. آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا, اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے. وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی. بچہ روٹی کھا رہا تھا. عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے. حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا. اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا, دوبارہ پلٹ کرنا آتا. لیکن احساس گناہ تھا, گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں. اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی, حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے, مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے, اقبال گناہ کر چکی ہے, اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی. اور اس کو سنگسار کر دیا گیا. جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت
जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया, मेरे नबी ने फरमाया तो उसका गुनाह देखता है तो उसका एहसास गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमाए। जरा गौर करो, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना, किसी की भी बात में शक करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने नबी की बात में शक करोगे तो ईमान भी हाथ से जा सकता है। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया, शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा हो रहा है, खून का दरिया है, पीप का दरिया है, और वो खोलता खोलता खून है, खोलता खोलता पीप है। उसमें एक बंदा डुबकियां ले रहा है, एक बंदा तैर रहा है। जैसे ही वो मुंह बाहर निकालता है, जैसे ही वो सर बाहर निकालता है, उसके मुंह में पत्थर डाले जाते हैं, जहन्नम की आग के बने हुए पत्थर उसके मुंह में डाले जाते हैं, और उसका मुंह फिर उसी दरिया में डूब जाता है। उस पर ये अज़ाब हो रहा था, रहमतुल लिल आलमीन से देखा न गया। हुजूर तड़प गए, हुजूर बेचैन हो गए, हुजूर बेकरार हो गए, और पूछने लगे, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि खून और पीप के दरिया में डुबकियां लेते हैं, और जब मुंह बाहर निकालते हैं तो पत्थर, वो भी जहन्नम की आग के पत्थर, इनके मुंह में डालकर इनको डुबा दिया जाता है। ये दर्दनाक अज़ाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, ये सूद का कारोबार किया करते थे, ये सूद का धंधा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया ही सब कुछ है, बोलो अगर किसी सच्चे मुसलमान को ये पता चले कि सूद खाने का अंजाम क्या है, वो पीप का दरिया, वो खून का दरिया। और खून का दरिया क्यों है? मैंने गौर किया कि सूद खोरों के लिए पीप और खून का दरिया क्यों है, तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सूद खोर लोग कौम का खून चूसते हैं, कौम का खून चूसते हैं, उनकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए देखो, कुदरत ने उनको खून और पीप के दरिया की सजा दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ सूद का धंधा करके, ऐ ब्याज का धंधा करके, ऐ इंटरेस्ट का धंधा करके मालदार बनने वालों, जरा गौर कीजिए, कितना भी माल कमा लोगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर, कितना भी बड़ा महल हो, ताजमहल की तरह भी महल बना लो, जब आखिरी में डॉक्टर कहेगा ना कि ये बहुत बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? आप हो या हम हो, कोई हो, बोलो बच्चे क्या करेंगे? उठा के सीधा हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे। बताओ, जिस माल को अल्लाह की नाफरमानी करके कमाया था, करोड़ों रुपए का महल बनाया था, हराम माल से या हलाल से भी बनाया था, लेकिन आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? हॉस्पिटल की चार दीवारी में। यही है ना तुम्हारी दुनिया, जिस दुनिया की खातिर अल्लाह को नाराज किया, जिस दुनिया की खातिर खुदा को नाराज किया। आखिरी एंड क्या है? आखिरी अंजाम क्या है? दुनिया के 80% लोग हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हैं, और अक्सर लोग तो आईसीयू में आखिरी सांस लेते हैं। हाय हाय, कुदरत का इम्तिहान तो देखो, कुदरत की सजा तो देखो। याद रखना, बहुत कम वो खुश नसीब है जो अल्लाह अकबर सजदों में जाते हैं, खुदा के हरम में जाते हैं, तिलावत करते करते जाते हैं। 80% लोग दवाखानों की चार दीवारियों में आखिरी सांस लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूं, मैं मुफ्ती भी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर तो करो, करोड़ों की बिल्डिंग पड़ी हुई है और आप किराए के दवाखाने के अंदर आखिरी सांस ले रहे हो। पलंग है, हाँ हाँ, कपड़ों पे गुरूर करके खुदा को भूलने वालों, ये खुदा का इम्तिहान देखो, अल्लाह की आजमाइश देखो, खुदा का इम्तिहान देखो। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अरे फिरौन जिस इम्तिहान से गुजरा, उस इम्तिहान से तुम भी गुजारे जाओगे। खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों अपने कपड़ों पे इतराते थे, पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है? 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन आखिरी में क्या है? सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो? किस दुनिया से दिल लगा रहे हो? किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो? किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो? किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो? मुसलमानों, अगर तुम्हें यह इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह न लगाओ, दुनिया से दिल न लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है, और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते ही उसे है,
جو ادنا کی بھی تصغیر ہے، جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو، حقیر۔ لیکن یہ پتا ہم سمجھتے ہیں دنیا کوئی بڑی چیز ہے، ارے نادان، دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے، ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو، جیسے بہترین، افضل درجات بڑھتے ہیں نا، جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں، ایسے جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا۔ تو دنیا تصغیر ہے، کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے، دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا۔ ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا۔ یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا، حسین دین پہ قربان ہوئے، آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ باد، دنیا کی خاطر ماشاءاللہ۔ اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لے تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے دنیا، اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، توجہ فرمائے، آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا، کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے۔ لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے۔ فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی یہ بات پہلے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں، جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی سے، اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی۔ کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی۔ اس پہ ذرا دھیان دینا، دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی، وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، وہ ننگے تھے، مرد اور ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے، لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے، لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں، بدکاری، ورنہ سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے، تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے
تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو۔ یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں، اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا۔ عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے۔ اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ ماں اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے۔ ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بن سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں۔ تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ میری بہن یہ گالی، اور سن لو ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جانا تو ہے قبر میں، اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہیں، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک
لمحے کے لیے تصور کرو وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے. قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی. ہاں یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو, ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے, اس کے آنسو پی چکے ہوں گے, اس کے دیدے پی چکے ہوں گے. اور اللہ اکبر, یہ جسم, یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو, اس کی چمڑی, اس کا گوشت, ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے. اس وقت ہمارا کیا بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے ڈرو, ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے, اللہ کے عذاب کی شکلیں کیا ہے. اور آج میں تو یہ کہتا ہوں قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا, قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی, جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی, لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے. آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے, بے قرار ہے, مضطرب ہے, وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے, جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے, فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے, گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہے, یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھنا, روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو, خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. سوتے ہو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی, اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. اولاد نافرمان ہے, ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں, ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں, ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا. بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے. جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں, آگ کی کینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں, وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے, قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے. آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں, یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے, غور سے سن لے. آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی, امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی, امت میں فتنہ پیدا کرنے کی. آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں, تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں. مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا, لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا. اور یہ بات کہی گئی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, ایک نئی بات کر کے قوم کو لڑایا گیا, امت میں انتشار پیدا کیا گیا. اسی طرح 1857 سے پہلے اس ملک ہندوستان میں پوری قوم کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے, نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے, بلکہ قسمیں اٹھا کر مسلمان کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لیکن یہ بدترین علماء, وہ اللہ اکبر بدعتی علماء, وہ بدترین خلق ہے, اللہ اکبر, وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا. اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پر, یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں, پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں. لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں. یاد رکھنا آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو, لیکن آخر موت ہے, موت, مرنا سب کو ہے, عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی. اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کا اعلی کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا بھی اعلی کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. ہم دو آنکھ والے ہیں اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اللہ اکبر, صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے. ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے. بازار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ.
آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ آپ غلطی کرتے ہو، دیکھو اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی، بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیسے؟ اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے۔ اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی۔ تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے۔ سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاؤل عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں۔ ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی۔ بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے؟ بھائی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں، اور آج بھی اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ، آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد۔ اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، چھینا، پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں الحمدللہ۔ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کے سب آپ کو اہل سنت ملیں گے، کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں، قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو، اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے، اپنا مسلک۔ اور ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ، آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا، لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی آپ کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ۔ سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں، سب سلسلے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو۔ بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا۔ اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاعر نقشبند بنا دیں گے، نہ شاعر سہرورد بنا دیں گے، لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے۔ یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز، 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا۔ اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی خاطر آئے، ورنہ اور کیا لالچ تھی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا تھا، کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں، ایک ہی مقصد تھا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے۔ دین کے لیے آئے تھے، اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو، اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو، اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو۔ تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو، اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے، ایمان ہی نہ رہا۔ اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ، ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ، اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے، جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو۔ بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے، ایسے لٹکتے، ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ، بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، مگر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ عاشق تھے نا، عاشق تھے نا، یار کا جلوہ دیکھا وہ کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں؟ روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، کیا بات،
یہ امتحان ہے ہمارا. اس لیے اب ایک بات کہہ دوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے. دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھیں، جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدہ. نادانی دیکھو، علم نہیں نا، یہ جہالت، ان پڑھ پڑھ. یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے. اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ. اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھیے، اتنا علم سیکھیے، آپ پہ فرض ہے جتنا. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ سب علم سیکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ایجوکیشن طے کیجئے کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے. اس سے کم ہمیں نہیں پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نوکری کرنا پڑے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے. علم کی طرف پیش رفت کرو. اور یہ صرف جلسوں کی حد تک نہیں، عہد کر کے اٹھو کہ مجھے، ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اگر عید پہ کپڑے نہیں بنتے تو نہ بنے، لیکن بچوں کی فیس ہمیں ضرور بھرنا ہے. اچھے سے اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرانا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کو جو ہے ایڈمیشن ان کا کروانا ہے، اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے. اگر ہندوستان کا مسلمان صرف 1 دہائی 10 سال ایجوکیشن پہ محنت کر لے، 10 سال، ملک کے حالات بدلیں. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار دیں گے. میں نے کہا تم جو چاہے کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے. ہم مسلمان اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے، ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم دیں گے. قلم، جس کو تلوار دینا ہے وہ دے، تم جانو تمہارا کام جانو. لیکن مسلمانوں سے ہم ہر جلسے میں اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار کیا، ہم تو گلیل بھی دینا نہیں چاہتے. آج کی تاریخ میں ہم قلم دینا چاہتے ہیں. یاد رکھنا، تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں کٹتی ہے، اور جب قلم اٹھتا ہے تو غربت کٹتی ہے. جب قلم اٹھتا ہے کمزوریاں کٹتی ہے، قلم اٹھتا ہے دشمن زیر ہوتے ہیں، قلم اٹھتا ہے انقلاب آتا ہے. میرے نبی قلم اور کتاب لے کر کے آئے تھے، اس لیے کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے پائے. جو کچھ ہوا، اور جو بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ہٹ گئے، ان سے میں کہتا ہوں آج گھر بیٹھ کر کے بہت سارے کورسز کیے جا سکتے ہیں. اس لیے موبائل میں گیم کھیل کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، ادھر ادھر بیٹھ کر اس کے اوٹے پر اس کے نکڑ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر 10ویں 12ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو بہت سارے ایسے آج کورسز ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو. لاک ڈاؤن کے اندر میں بھی جو ہے وہ 11ویں پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا. میرے 11ویں پڑھ کے چھوڑنے کا واقعہ بھی ایک عجیب سا ہے. اصل میں سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا. میں 11ویں میں جب جونیئر کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، ماں باپ کی تمنا تھی کہ اس کو ٹیچر بنائیں گے، تو خاص طور پہ امی کی تمنا تھی اس کو ٹیچر بنائیں. میں جیسے ہی جونیئر کالج میں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں اور بے پردہ ہیں، اور 11ویں پہنچنے کے بعد سب بالغ ہو گئے. تو اتنا شعور نہیں تھا مجھے، لیکن اتنا تو تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا بے پردہ. تو میں نے ٹیچر سے کہا، کلاس ٹیچر سے، عبدالعزیز سر ہمارے تھے، میں نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بیٹھنا ناجائز ہے. وہ ہنسنے لگے، بولے حیرت ہے اس دور میں ایسی بات کوئی کرتا ہے، تو پاگل تو نہیں ہوا. میں نے 1 مہینے تک کے یہ بات کرتا رہا. آخر ہمارے پرنسپل نے کہا ایسی بات نہیں. میں نے کہا یا تو ڈیوائیڈ کر دیں یا تو پھر ہم چلیں. اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. میرے سر میرے گھر تک، اتفاق سے وہ میرے ابا کے بھی کلاس ٹیچر رہ چکے تھے، میرے بھی ایک ہی اسکول میں. ہمارے ابا نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا. تو وہاں پر وہ آئے، کہا کہ ابا، وہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سمجھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے نہیں پڑھنا، شریعت نے منع کیا. حالانکہ آپ ایسا نہیں کرنا، علماء سے آپ پوچھنا، علماء آپ کو بتائیں گے حالات کے تحت معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا ہمارا سنی دعوت اسلامی کا ماحول، تقوی کا، پرہیزگاری کا. اب تو ہم متقی نہیں ہیں، وہ پرہیزگاریاں ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال تو وہ ماحول تھا تو ہم نہیں گئے پھر. لیکن میرے عزیز ساتھی، میرے بڑے بھائی کی طرح، وہ بھی ایک اسکول کے پرنسپل ہے، ہماری سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا ہیں، قاری رضوان خان صاحب. اس نے کہا کہ پڑھ لے بھائی ورنہ ایسے ہی رہ جائے گا. میں نے کہا اگر میں اچھی نیت سے اللہ کی شریعت کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اس کا صلہ مجھے دے گا. اور اللہ نے مجھے صلہ یہ دیا کہ آج میں ایک انگلش میڈیم اسکول اینڈ جونیئر کالج کا چیئرمین ہوں الحمدللہ. اور تقریباً 50 ٹیچرز جو ہے وہ اس وقت کم و بیش الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں. یہ کرم ہے. مجھے یہ یقین ہے شریعت کا دامن جس نے پکڑا ہے
تو اللہ نے اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا، رسوا نہیں۔ لیکن بہرحال پھر مجھے احساس تھا کہ میں پڑھ نہیں سکا، پھر میری پوری توجہ دینی تعلیم کی طرف ہو گئی۔ ویسے میں 7th اور 8th سے میں جو ہے وہ عالم کورس کی طرف چلا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پوری توجہ 11ویں کے بعد اسی پہ مرکوز کر دی جائے، اسی طرف میں نے توجہ رکھی۔ لیکن پھر مجھے احساس تھا کہ میں نے دنیاوی تعلیم کو بھی آگے بڑھا، تو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر میں نے MA کے اندر ایڈمیشن لیا ابھی، ہاں الحمدللہ، ہاں۔ اور اس کے پہلے ایگزام میں شرکت کا پروگرام تھا اور اس کی تاریخ اور حج کی تاریخ سیم ہو گئی تو نہیں دے سکا، لیکن بہرحال میں نے اس طرف پیش رفت کی، اور انشاءاللہ تو آپ سے بھی میں کہتا ہوں، میں یہ آپ کو ہی کہہ کے جا رہا ہوں، نہیں، میں آپ سے، میں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کروں گا کہ 1 سال میں اس کی تکمیل کروں جو رہ گیا ہے۔ اتنے سارے یہ جو جرائم ہیں، بے نمازی پن لے لیں، بدکاری لے لیں، اسی طریقے سے دین سے دوری لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، بے پردگی لے لیں خواتین کے اندر، اسی طرح عورتوں کا گھروں کو چھوڑ کر کے بیوٹی پارلروں تک جانا، عورتوں کا میک اپ کے نام پر غیروں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کے زانوؤں پہ رکھ کر کے مہندی لگانا، یہ سارے جرائم کی اصل جڑ کیا ہے؟ تو مجھے جو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مختصر میں وہ یہ کہ ہماری قوم کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن ہونا چاہیے، جو معلومات ہونی چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری قوم بے راروی کا جو شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے راروی کا شکار ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں۔ ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک شہر مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، مکہ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا، اللہ اکبر۔ جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر۔ جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ حدود حرم کے اندر، بالکل حرم کے سامنے، ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے، یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی، جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکات کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے، پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی
کی زندگی بدل جائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے. اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے. ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے, صاحب کتاب پیغمبر ہے, صاحب کتاب رسول ہے. اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے, اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. یہ چیلنج ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے, اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے. یہ قرآن ہے. حضور قرآن لے کر کے آئے. اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. روزے کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. حج کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. زکات کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. حضور نے پہلے پڑھایا, عرب کے جاہلوں کو پڑھایا, عرب کے بوریا نشینوں کو پڑھایا, عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا. اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا؟ دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے, 23 سال بھی نہیں گزرے, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے. اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا. اللہ اکبر. ماں کی گود کے شرابی, ماں کی گود کے شرابی جو ماؤں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے, ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے. یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں, مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے, مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے, مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے, مقرر کی حالت بدل جائے, قوم کی حالت نہیں بدلتی. کیوں؟ کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی. بس اتنا کہا تھا, اے